اسرائیل جو ہے ان کا ایک اینڈ گیم ہے اس سارے سینیریو کے اندر کہ وہ ایک اپنی جیوگرافک ہیجیمنی جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس علاقے کے اندر۔ ایران کے ساتھ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے آؤٹ آف دا بلو یہ کر دی ہے۔ ایران کی تمام جو جنگی صورتحال کی تیاری تھی وہ فوکس تھی اسی دن کے اوپر تھی کہ اسرائیل ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، اور ان کا جواب جو ہے، جن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے ان کے پاس اس قسم کی ڈومینیشن ہے ہی نہیں کہ وہ اسرائیل سے مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ بات تو مکمل طور پہ مسترد ہوئی ہے، کیونکہ ان کا آئرن ڈوم اسرائیل کا نہ صرف فیل ہوا ہے، کیونکہ ایک میزائل بھی لیک ہو جائے تو آئرن ڈوم تو فیل ہو گیا، تو یہ تو کئی میزائل جو ہیں وہ وہاں سے پینیٹریٹ کر کے پہنچی ہیں۔ کیپنگ ان مائنڈ کہ ابھی تک جو ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کا استعمال نہیں ہوا اس جنگ کے اندر، ہم چاہتے تو یہی ہے کہ ایسی اس طرف بات نہ جائے، بٹ اسرائیل جو موقف اختیار کر بیٹھا ہے کہ ہم نے ایران کو کس قسم کا نقصان پہنچانا ہے اور ہم نے ان کو امریکہ کے تھرو ان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے، وہ چیز دور سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت جو ایران کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ان کے پاس سٹاک پائل جو ہے اپنی میزائلز کا وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی ڈیپتھ جو ہے جہاں وہ پڑی ہیں وہ بھی آج کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے تیار کی گئی ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے ان کو ون آف میں ڈسٹروائے نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جو MOAB مدر آف آل بامز اور ان کی جو بسٹر بامز ہیں وہ اس چیز کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ بات بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی کہ اتنی آسان کہانی نہیں ہے۔ لاسٹلی سر اس کے اندر یہ ہے کہ اس سارے کے اندر پاکستان کیسے فٹ ہوتا ہے، اور وہ بالکل ہم بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں ایران کے ساتھ، ہمارا موقف بھی بڑا واضح ہے اس کے اندر، لیکن ایک لنچ جو ہوا ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بیچ میں، اس کے بعد سے یہ 2 ہفتے کی ٹائم لائن بھی واضح ہوئی ہے، اس کے اندر اور بھی کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کے اور چیزوں کی بھی بات ہوئی، اس کے اوپر ہم آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا سر ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب یہ بات کہاں جا رہی ہے۔ اچھا سر، میرے ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ بندی ہے اس کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کا یہ بیان کہ 2 ہفتے تک وہ ارادہ نہیں رکھتے کہ امریکہ اس جنگ میں آئے، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اور ہم نے اسی شو پر بیٹھ کے بڑی تفصیلی بات کی تھی کہ کہا تو یہ جاتا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے شواہد ملتے ہیں کہ ایران کی ہمیشہ پشت پناہی امریکہ کرتا ہے، ایران کہہ رہا ہوں سوری اسرائیل کی، اور اسرائیل جو ہے کبھی بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر کسی پر اٹیک نہیں کرتا اور ان کے آشرواد سے ہر چیز ہوتی ہے۔ لیکن اب آ کے ایک تو ٹرمپ صاحب جس قسم کا ووٹ لے کے آئے ہیں، ٹرمپ صاحب اس دفعہ انہوں نے اپیل ہی اس بات پر کی کہ جی مجھے آپ پریزیڈنٹ بنائیں، میں دوسروں کی جنگوں میں نہیں کودوں گا۔ نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز، آپ اگر اس وقت امریکی یوتھ کا سوشل میڈیا چیک کریں، جس میں ٹک ٹاک سے لے کے انسٹاگرام سے لے کے فیس بک تک سب کچھ شامل ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکی ریاست کبھی اتنی ڈیوائیڈڈ نہیں تھی، اور اب بہت زیادہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اسرائیل کے خلاف۔ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو اپنی بھی اپروول ریٹنگ چاہیے، وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس میں کودیں اپنے عوام کو لے کر۔ پھر اگر آپ ایکسٹرنلی بات کریں تو سعودی عرب اور چائنا نے بڑا 2 ٹوک موقف اس پر دیا ہے جنگ کے اوپر، اور یہ دونوں ممالک وہ ہیں کہ سعودی عرب سے جب 600 بلین کی ڈیل کر کے ٹرمپ صاحب واپس آئے تو انہوں نے بڑا وکٹری لیپ لیا کہ دیکھیں میں کتنی اچھی ڈیل کر کے آیا ہوں۔ اسی طرح ابھی ٹیرف وار چل رہی تھی چائنا کے ساتھ، اور وہ بڑی مشکل سے پایا تکمیل تک پہنچی ہے، اور وہ پہنچی ہے تو امریکی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے۔ اس سے پہلے امریکی سٹاک مارکیٹ لاسٹ بلینز آف ڈالرز اس ٹیرف وار میں۔ امریکہ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے میرے خیال میں۔ اگین کر تو وہ کچھ بھی سکتے ہیں، فیوچر کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا جنگ میں کودنا بہت مشکل ہے، اور جتنی دیر یہ جنگ چلے گی، جہاں تک ایران کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جانی نقصان ایران میں زیادہ ہوا ہے، لیکن ایران کی جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے، ان کے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ دہائیوں سے ایک جنگی قسم کی سینکشنڈ زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو عادت ہے کہ اچھا اگر جنگ ہو جائے گی تو ان کا گزارا، ان کا تھریش ہولڈ زیادہ ہے،
ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसराइल को देखें तो इसराइल में तो उनको वो तो बड़ी एक क्या कहते हैं अच्छी ज़िंदगी, मतलब दूसरों को पेन देते हैं लेकिन ख़ुद तो बहुत उनके शहरी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ की जो वीडियोज़ आ रही हैं कि बार बार सायरन बजता है और सबको बंकर्स में जाना पड़ता है, तो उनके अवाम को तो इस किस्म की आदत ही नहीं है। अभी हमारे शो से थोड़ी देर पहले वहाँ पर एक बॉम्ब एक मिसाइल लगा है उनके पार्लियामेंट के ऊपर, और जिसमें उससे मुतसिल कुछ जो मिनिस्टर्स के रेजिडेंसेस थी वो भी मुतासिर हुई हैं। सो कोर्ट यार्ड था, एग्जैक्टली बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन आप देखें कि अगर आपके पार्लियामेंट तक मिसाइल पहुंच जाए तो वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके तासुरात क्या होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।